ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ وہ شاگرد اپنی جیب ٹٹولنے کے بعد بولا کہ میری جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اس شاگرد کو دیا اور وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ شاگرد چلا گیا اور گاؤں میں اس نے 3 درہم کی 3 روٹیاں لی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے 1 درہم دیا ہے جبکہ 2 درہم میرے ہیں۔ اب جب میں یہ روٹیاں لے کر جاؤں گا تو آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی میں کھاؤں گا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر 1 روٹی وہیں کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ تو اس نے کہا حضرت 2 ہی روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک دریا تھا۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا آخر کیسے عبور کریں گے؟ یہاں تو آس پاس کوئی کشتی ہی نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرا پیچھے سے عبا پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے آنا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح یہ دریا پار کر لیں گے۔ یہ فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا قدم رکھا اور شاگرد نے پیچھے سے آپ علیہ السلام کا دامن۔ آپ علیہ السلام نے وہ دریا ایسے پار کیا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ شاگرد کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر جب آگے چلنے لگے تو آگے ایک ہرنوں کا غول آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ دیا تو ہرن آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کے خود بھی کھایا اور اس شاگرد کو بھی کھلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال پر ٹھوکر ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن زندہ ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑ نکلا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت آپ جیسا اعجاز نبی تو پہلے کبھی مبعوث ہی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسے عظیم نبی اور معلم کی صحبت مجھے عطا کی، مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ وہ شاگرد پھر سے کہنے لگا کہ حضرت یہ معجزہ دیکھ کر تو میرا ایمان دگنا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ وہ کہنے لگا حضرت روٹیاں 3 ہی تھیں۔ پھر جب آگے چلے تو ایک پہاڑ کے دامن میں 3 اینٹیں پڑی ہوئی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اسے ملے گی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ شاگرد شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا کر کہنے لگا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ تینوں اینٹیں تو ہی رکھ لے۔ وہ شاگرد وہاں ان اینٹوں کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ 3 ڈاکو آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی شخص کے پاس 3 اینٹیں ہیں اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم بھی 3 ہیں اور یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، لہٰذا ہم سب کا اس میں سے ایک حصہ نکلے گا، یعنی کہ ایک اینٹیں ہم تینوں رکھ لیں گے۔ اور انہیں بہت بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ پاس والے گاؤں سے کچھ روٹیاں لے کر آؤ۔ جب وہ ساتھی چلا گیا تو پیچھے دونوں ڈاکو آپس میں مکالمہ کرنے لگے کہ بہانہ کریں گے کہ تم نے دیر کیوں کی اور ہم اسے مار ڈالیں گے اور پھر ہمارے پاس 1.5 اینٹیں ہو جائیں گی۔ جب یہ باتیں یہاں کر رہے تھے تو وہاں اس ساتھی نے جب وہ روٹیاں لی تو وہ سوچنے لگا کہ اگر میں ان میں زہر ملا دوں تو وہ 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ وہ ساتھی جب واپس آیا اس نے ان لوگوں کو کھانا دیا تو ان لوگوں نے اسے مار دیا اور پھر خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب انہوں نے روٹیاں کھا لی تو وہ دونوں بھی اسی زہر کے ساتھ مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپسی پر دیکھا کہ وہ اینٹیں وہی تینوں کی 3 ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر چل دیے کہ بے شک دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اجازت چاہوں گا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں انکریج کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔